بوصیری علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے. جب وقت آخر آیا، امام بوصیری کو فالج کا حملہ ہو گیا. اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے، جو نذرانے دیا کرتے تھے، اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے، بندہ بیکار ہو گیا، چھوڑ گئے. امام بوصیری چارپائی پہ لگ گئے. ایک دن رات کا موقع ہے، شام گہری ہو گئی. بوصیری کے دل میں خیال آیا اب کوئی پرسان حال نہیں رہا، ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے، اوکھا ویلا آیا تو چھوڑ گئے. تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے. اچھا، قلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا. بوصیری قصیدہ لکھ کے سو گئے، مقدر جاگے حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا بوصیری جو قصیدہ لکھا سناؤ تو صحیح. امام بوصیری نے رات خواب میں وہ قصیدہ حضور کو سنایا. آقا کریم نے دست شفقت امام بوصیری پہ پھیرا اور پھر حضرت امام بوصیری کو چادر عطا کی. قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی تھی. اقبال بھی کہتا ہے اے بوصیری را ردا بخشندائی، مربت سلما مرا بخشندائی. اے بوصیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظر کرم کی. اللہ اکبر. اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شعروں کی داد نہیں مانگتا، تم نے مجھے کیا داد دینی ہے شعروں کی، میں اپنے شعروں کی داد گنبد خضرا کے مکی سے مانگتا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی. امام بوصیری اٹھے تو دیکھا چادر سراہنے پڑی ہوئی تھی اور پورا بدن سلامت ہے. بس فوراً غسل کیا، وضو تازہ کیا اور پھر اٹھے اور چادر اپنے کندھوں پہ اڑی اور کہا کہ تہجد کی نماز جا کے مسجد میں پڑھتا ہوں. امام بوصیری بالکل تندرست ہیں. گزر رہے تھے، راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا. دیکھ کے بوصیری کو کہنے لگے بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ. بوصیری نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کون سا قصیدہ؟ کہا بھول گئے ہو، یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ جب رات تم نے سنایا تھا میں بھی پاس ہی تھا. امام بوصیری کا یہ قصیدہ پھر مقبول ہوا. مقبول کیوں نہ ہوا؟ حضور نے قبول کیا. اچھا، فارسی کا کلام ہو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو نہیں سنیں گے. عربی کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے. انگلش کا کلام ہو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ نہیں سنیں گے. لیکن یہ قصیدہ بردہ عربی میں ہے. پنجابی سننے والا ہو تو وہ بھی جھوم رہا ہے، عرب ہو وہ بھی جھوم رہا ہے، فارسی دان وہ بھی جھوم رہا ہے. یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے، اس لیے جو ہے اس کو قبول عام نصیب ہوا ہے. لیکن قصیدہ بردہ میں ایک شعر ایسا ہے جو قصیدہ بردہ کی جان ہے. حضرت مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ بہت سارے بزرگوں نے خواب میں حضرت صدیق اکبر اور حضور کو دیکھا کہ آقا کریم حضرت صدیق اکبر کو کہہ رہے ہیں بوصیری والا وہ شعر تو سناؤ. وہ شعر کیا ہے سنیے. اللہ اکبر. وہ شعر ہے، حضرت امام بوصیری کہتے ہیں کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومتبسم. حضور آپ کے منہ میں مبارک دانت ایسے ہیں، آپ کے منہ مبارک میں مبارک دانت ایسے ہیں جس طرح سیپ کے اندر قیمتی موتی ہوں. اللہ اکبر. من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن
الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى